بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بسگرے کا انعام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 22 تلاوت کی گئی ہے جو 11ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد خوشی دیتے ہیں، خشک سالی کے بعد ہریالی دیتے ہیں، تو پھر ہماری آیتوں کے ساتھ وہ داؤ کھیلنے شروع کر دیتا ہے۔ تو کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خفیہ تدبیر جو ہے بہت تیز ہے۔ یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے خیالات کا چالوں کا پتہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے تو فرشتے تمہارے پاس مقرر ہیں جو تمہاری ساری باتیں لکھتے ہیں، جو مقرر کر رکھتے ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سفر کراتا ہے، سیر کراتا ہے، سواریاں تمہیں عطا کرتا ہے۔ خشکی والی سواریاں بھی ہے، دریا اور سمندر والی سواریاں بھی ہے جن میں تم سیر کرتے ہو، چلتے ہو، دور دراز اپنے کام کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اسی کا کام ہے جس یہ تمہیں مہیا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سواری پر سفر کر رہے ہو، دریا میں، کشتی پر، بحری جہاز پر، ہوائیں بڑی موافق ہیں اور وہ کشتی و جہاز تمہیں لے کر جا رہے ہیں، بڑے خوش ہو اس بات پر کہ بڑے اچھا ماحول ہے، اچھا نظام ہے، ہوائیں اچھی ہیں، بڑے موافق ہیں اور ماحول خوشگوار ہے، موسم اچھا ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، اچانک طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، اور ایسی آتی ہے وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے تمہیں موجیں اور لہریں جو ہیں سمندر کی وہ گھیر لیتی ہے، اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اب نکلنا مشکل ہے، سب طرف سے لہریں اٹھ رہی ہیں سمندر میں، کشتی یا جہاز گھرا ہوا ہے، ظنوا انہم احیط بہم، پھر یقین کر لیتے کہ اب تو ہم گر گئے، اب تو نکلنا محال ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کو سمجھتے تھے کہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان سب کو بھول جائیں گے۔ اب بول کے کیا کریں گے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر اس کو پکاریں گے۔ جب اور کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا، اب دیکھا کہ اب ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، پھر اللہ یاد آئے گا، اللہ کی یاد کریں گے، پھر سب کچھ بھول جائیں گے، خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے، اپنے نظریات کو کرتے ہوئے، اسی کے بندے بن کر اس کو پکاریں گے۔ کیا کہیں گے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اب اگر تو ہمیں اس گرداب سے بچا لے، اس طوفان سے بچا لے، ہماری کشتی کو، ہمارے جہاز کو اس طوفان سے، لہروں سے نجات دے دے، ہمیں زندگی عطا کر دے، ہم تو شکر گزار بندوں میں داخل ہوں گے۔
آئندہ ناشکری نہیں کریں گے، آئندہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اور کوئی ہمیں بچاتا ہے، تیرا ہی نام لیں گے، تیرے ہی بندے بنیں گے، تیرے ہی محبوب کے دین پر چلیں گے، پھر یہ وعدے کرتے ہیں اس وقت۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں ہم نے اللہ کو کس حال میں پکارا تھا، کس حال میں اس نے ہماری مدد کی تھی، کون تھا ہمارا اس وقت یاور مددگار اور معاون جو ہمارا ساتھ دیتا، لیکن جب وقت گزر گیا پھر بھول گئے۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آئے گا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں رکھنے والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔